معزز حاضرین کرام، کل بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، دین سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی زندگی میں بھی دین ہونا چاہیے، قرآن کے احکامات بھی اس کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ ہاں، ایک طرف تو مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے ہیں، دوسری طرف قرآن پڑھانے والے ہیں، اور تیسری طرف دین کی دعوت کو پہنچانے والے ہیں، چاہے نظم کی صورت میں ہو، چاہے نثر کی صورت میں ہو، تو سبحان اللہ، لیکن ان کی عملی زندگی بھی قرآن کے موافق ہو، دین کی تعلیمات کے موافق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً قرآن قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قاری قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، گویا کہ وہ خوش الحان تو ہوں گے، ہاں، لیکن ان کی عملی زندگی میں ان کو توفیق عمل نصیب نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے۔ تو لیکن ناظرین کرام، ہم نے اس بات کو سننے کے بعد، اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد، ہم نے یہ دوسروں پر ججمنٹ نہیں کرنی، ہم نے اپنے متعلق اپنے بارے میں ججمنٹ کرنی ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، میں قرآن سیکھتا ہوں، میں قرآن سکھاتا ہوں، میں دوسروں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، میں دین پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ وہ سوال ہے جو آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اگر تو واقعتاً آپ کوشش کرتی ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہی مطلوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہی مقصود ہے کہ ایمان والا سبحان اللہ قرآن کو پڑھے بھی، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن عملی زندگی اس کے، ہمارے اساتذہ، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ 10 میل دور سے بھی اگر کوئی شخص آئے تو لوگ اس کے پہچاننے میں یہ ان کو مشکل اور دشواری نہ ہو کہ یہ واقعتاً نبی کا امتی ہے یا نہیں ہے، کیا واقعتاً یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے 5 فٹ کی کائنات میں 6 فٹ کی جو کائنات ہے، ہمارا قد و کاٹ ہے، اس کے اندر مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ علماء نے بھی لکھا ہے، اور کل اس حدیث مبارکہ میں نے یہ بیان کی تھی، اس کے ضمن میں ہمارے ایک بڑے اچھے عالم دین ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس کے ضمن میں کئی جو ہے وہ باتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے کل میں نے ایک ذکر کی تھی، آج دوسری وہ ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے اول اور اہم چیز یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے، لباس اور مکان میں ورع اور پرہیزگاری اختیار کر کے ظاہر و پوشیدہ دونوں طرح تقوی و خوف الہی اختیار کرے۔ ناظرین کرام، یقیناً آج ہماری جو زندگی ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو وہیں جانماز، یا گھر میں بھی پڑھتے ہیں جانماز پہ، تو جانماز کے اندر ہی نماز کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ نہ کہتے ہیں نماز تو مصلی پر تھی، نماز تو مسجد میں تھی، قرآن تو مصحف میں تھا، اسے بند کر کے رکھ دیا، اب تو ہم گانے باجے لہو لعب، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ تو قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، قرآن یہ چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ایمان والے کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ، میں نے اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو بلسان عربی مبین، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اللہ کریم اس کو کعبۃ اللہ کی چھت پر بھی اس کا نزول فرما کر، وہاں کے اہل عرب تھے، ان کو کہتے کہ قرآن پڑھو اور قرآن کو احکامات پر عمل کرتے چلے جاؤ، لیکن نہیں، ان کو کوئی قرآن کا رول ماڈل چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، قرآن کے رول ماڈل میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آقا علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے، آقا علیہ السلام کی زندگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہماری چاہے خوشی کے معاملات ہوں چاہے غمی کے معاملات ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا یا پڑھانا وہ ایک دوسری بات ہے، خوشی جو ہے وہ ہماری من کی چاہت ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ خوشی کچھ ٹائم کی ہوتی ہے، کچھ لمحات کی ہوتی ہے، نہ اس کو من
من چاہی زندگی ہونی چاہیے، اس میں بھی من چاہی خوشی کا ہونا چاہیے، لیکن ناظرین کرام جب من چاہی خوشی کا ہم اہتمام تو کر لیتے ہیں، واقعتاً وہ من چاہی کچھ لمحات کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو اس میں پھر خوشی میں جو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ خوشی کتنا دن باقی رہتی ہے، کتنے مہینے باقی رہتی ہے، اسی طریقے سے خاص طور پر غمی کے معاملات۔ تو ناظرین کرام قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہماری زندگی میں، لباس میں، مکان میں، چال چلن میں قرآن نظر آنا چاہیے، اور فرمایا کہ پرہیزگاری اختیار کریں کہ دیکھیں جا بجا اللہ کریم نے قرآن کریم میں اتقوا اللہ کے کلمات ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اس بات کا خوف ہمیں دلایا، لیکن افسوس کے ساتھ آج کیمرے کی آنکھ نے ہمیں یہ سمجھا دیا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، آج تو سی سی ٹی وی جہاں لگے ہوں تو وہاں پر باقاعدہ ہمارے حرکات، ہماری سکنات، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چال، ہماری چلن، میں آپ کے سامنے کیمرے کی آنکھ کے سامنے موجود ہوں تو اس وقت میں آپ کے سامنے بالکل ایک سنجیدہ ہوں، لیکن کیا میری لائف، اپنی پرسنل لائف بھی ایسے ہی ہے کیا نہیں ہے؟ یہ یقیناً میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، لیکن آپ کو بھی اپنے آپ سے مخاطب کر کے جہاں سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کس طرح اپنے آپ کو ایک بالکل ایک با اخلاق، سنجیدہ اور بہترین مسلمان ثابت کرتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے کریم رب العالمین جل جلالہ ہمارے رب کریم نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کریم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم تمہیں دیکھ رہے ہیں، چاہے تم دنیا کے کتنے پردوں میں چھپ جاؤ۔ کیمرے کی آنکھ تو ایک حد تک اس کی اپروچ ہے اور وہ وہاں تک کرے گی، لیکن یاد رکھو تم اگر 10 پردوں میں بھی چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جاؤ، لیکن تمہارے دل کے اندر میرا خوف ہے، تو میں یہی تم سے چاہتا ہوں، اور نبی کی تعلیمات بھی یہی ہم سے تقاضا کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ظاہری وہ پوشیدہ، کہ دیکھیں آج ہم ظاہری زندگی کے اندر تو بظاہر تو بہت اچھے مسلمان نظر آتے ہیں دنیا کے سامنے، لیکن میری اپنی پرسنل لائف جو میری گھر کی زندگی ہے، میری اپنی پرسنل لائف ہے، کیا وہ بھی تقوی و پرہیزگاری کے نور سے، اس میں تقوی و پرہیزگاری کا نور موجود ہے، یا تقوی و پرہیزگاری کا نور سے وہ خالی ہے؟ یہ ہے محاسبہ۔ تو اسی لیے قرآن جو ہے ناظرین کرام، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو یقین جانیے اللہ کریم کو ایسے کلام اللہ پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ ناظرین کرام جو اس کے ضمن میں مزید گفتگو فرمائی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ چیدہ ایک حصہ میں سے حصہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔